بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والی عورت کا واقعہ۔ ناظرین، ہماری تاریخ میں بہت بڑا اور خوبصورت نام عبداللہ بن زید کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا، اگر پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مرد اور عورت کا آپس میں جنت میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا، یہاں تو نکاح نہیں کیا، جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس میں رہنے والی، اور وہ کیا کہتی ہیں، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا۔ آنکھ کھلی حضرت کی تو تہجد کا ٹائم ہو چکا تھا، نوافل پڑھے اور نماز فجر باجماعت ادا کی۔ سواری لے کر بصرہ چلے گئے، وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، بتائیں عبداللہ بن زید کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہیں؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ فرمایا، حضور وہ دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنستی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر روتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی پیسے لے کر ہماری بکریاں لے کر جنگل کی طرف گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کی نماز کے بعد آ جائے گی، آپ مل بھی لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ کہا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے فرمایا، جنگل کی طرف نہ جائیں، جنگل بہت خوفناک ہے۔ آپ نے فرمایا، بتا کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں جنگل نکل آیا، جنگل واقعی خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس عورت کی شان پر قربان جاؤں کہ وہ اس جنگل میں کیسے بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ اکیلی عورت کس کس کو پکڑے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں، میں اس جگہ پر پہنچ گیا جو مجھے لوگوں نے بتائی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کرنے کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ بکریاں چرا رہی ہے، لیکن بکریاں نہیں چراتی تھی۔ دوسرا یہ کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں تو کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری ادھر ادھر جاتی تو شیر ان کو واپس لے آتے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میمونہ ولید نے کب نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ فرماتے ہیں، میں نے میمونہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم نے ملاقات نہیں کی تو آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ جواب میں حضرت میمونہ فرماتی ہیں، عبداللہ، جس نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ وہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر یاری کر لیں تو کھائیں گے کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ بتاتی ہیں، جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب بھی صلح کر لیں، اللہ کے ساتھ یاری کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی بھی اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن وہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔